الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حاضرین محترم، نماز کے مسائل جو شرائط سے شروع ہوئے تھے، پھر ان کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد نماز کے فرائض شروع ہوئے تھے۔ فرائض میں قاعدہ اخیرہ، جن رکعتوں کے بعد آخری تشہد پڑھا جاتا ہے، اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ درود شریف کے فضائل اور درود شریف کی برکات کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں دعا مانگی جاتی ہے۔ پروردگار عالم نے نماز میں دعا آخر میں رکھی۔ سرکار نے جو ترتیب بیان فرمائی، بڑی پیاری ترتیب ہے۔ پہلے تشہد بیٹھو، اللہ اور اس کے رسول کی شہادت اور گواہی دو، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجو، پھر آخر میں دعا مانگو۔ دعا آخر میں اس لیے رکھی گئی ہے کہ گداگر اور منگتا جب کسی کے دروازے پہ جاتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، ان کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے کہ یہ بڑے سخی لوگوں کا دروازہ ہے، ان کے در سے کبھی کوئی منگتا خالی لوٹا ہی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے نماز میں کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ پہلے اپنی حمد و ثنا، بندے کی عاجزی اور انکساری، رکوع اور سجدہ جو انتہائی عاجزی کی علامتیں ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد دو زانو با ادب بیٹھ کے تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد اب آخر میں دعا مانگنے کا حکم دیا کہ پروردگار عالم، تیرا ذکر ہوا، تیری حمد و ثنا ہوئی، تیرے نبی کی ذات پہ درود بھیجا گیا، تیری رحمتیں مائل بکرم ہیں، اب یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں عرض مدعا پیش کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے اور تجھ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے جو آداب بتائے تھے وہ تشہد کے اندر سارے پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ مالک کی بارگاہ میں جو بھی اس وقت میں مانگوں گا میرا کریم رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اسی دعا کا ذکر ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، بندوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں،
اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ بڑی جامع دعا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے قرآن و حدیث کی کوئی بھی دعا اگر بندے کو آتی ہے، وہ درود شریف پڑھنے کے بعد پڑھ سکتا ہے وہ دعا، وہ قرآن میں ہو حدیث شریف میں ہو، لیکن عام لوگوں کو چونکہ وہ دعائیں نہیں آتیں اور یہ دعا تقریباً ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، اس لیے ہمارے ہاں اکثر نمازی درود شریف پڑھنے کے بعد یہی دعا پڑھتے ہیں، اور یہ بڑی جامع دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے مختلف موقعوں پر بھی۔ یہ دین دنیا کی جامع ترین دعا ہے، اگر یہ ایک مرتبہ بھی قبول ہو گئی اس کو دنیا کی بھی ساری بلائیاں نصیب ہو جائیں گی اور آخرت کی بھی ساری بلائیاں نصیب ہو جائیں گی۔ بندہ دعا کرتا ہے ربنا آتنا، اور ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہم ربنا، یہ دوسرے سپارے میں موجود ہے۔ قرآن حکیم میں اللہم کا لفظ نہیں ہے، لیکن حدیث شریف میں بتایا گیا ہے ربنا سے پہلے اللہم کا کلمہ بڑھا دو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے پروردگار عالم مجھے دنیا کی بلائی عطا فرما دے، دنیا کی بہتری عطا فرما دے۔ اب دنیا کی بہتری کیا ہے؟ مجھے صحت و تندرستی عطا فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک بیوی عطا فرما، اچھا گھر عطا فرما، سکون نصیب فرما۔ یہ ساری دنیا کی بلائیاں ہیں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھی بہتری اور اچھائی عطا فرما۔ آخرت کی بہتری کیا ہے؟ پروردگار عالم جو نیکیاں میں نے کی انہیں قبولیت کا شرف عطا فرما، اپنے عذاب سے محفوظ فرما، جنت عطا فرما، قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور سختیوں سے حفاظت فرما، اپنا دیدار عطا فرما۔ یہ ساری آخرت کی بلائیاں ہیں۔ اور یہ مانگنے کے بعد وقنا عذاب النار، پروردگار عالم مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ایسی جامع دعا ہے کہ دین اور دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی جو اس دعا میں شامل نہ ہو۔ اور قرآن مجید اور احادیث کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دعائیں بڑی پسند ہیں جو مختصر بھی ہوں اور جامع بھی ہوں۔ ہم اپنے الفاظ میں مانگیں تو شاید اتنی جامعیت ہماری کسی دعا میں بھی نہ پائی جائے جو اتنے مختصر ہونے کے باوجود اس دعا کے اندر موجود ہے۔ ہم مانگتے ہیں، اکثر کو تو مانگنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اور جو مانگتے ہیں وہ دنیا کی خیر، دنیا اچھی ہو جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے۔ اچھی دنیا مانگنے سے قرآن و حدیث نے منع نہیں کیا، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں یہ حکم ہے اچھی دنیا کے ساتھ ساتھ بہت اچھی آخرت بھی مانگنی چاہیے، کہ دنیا کی زندگی محدود ہے، فانی ہے، اور آخرت کی زندگی لامحدود، دائمی اور ابدی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ دعا سکھائی ہے جس میں دنیا کی بھی ہر خیر اور بلائی موجود، آخرت کی بھی ہر خیر اور ہر بلائی موجود ہے، اور یہ ایک دفعہ بھی قبول ہو گئی، دین دنیا کی ساری بلائیاں اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور دعا بھی ہے جو 13ویں سپارے میں ہے، سورہ ابراہیم میں، اکثر مسلمان نماز میں وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی بڑی جامع دعا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور بڑی جامع دعا، یہ بھی مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، عرض کرتے ہیں پروردگار عالم مجھے نماز کا پابند بنا۔ نماز ایسی عبادت ہے اور اللہ رب العزت کا قرب اور رضا حاصل کرنے کا وہ ذریعہ ہے کہ خلیل خدا اور جد الانبیاء جیسی ہستی بھی رب کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو یہ التجا کرتے ہیں کہ مالک ہمیشہ نماز قائم کرنے والا مجھے بنا دے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہے قائم کرنا۔ پڑھنا یہ کبھی کبھار پڑھ لی، جیسے ہمارے یہاں کچھ رمضان میں پڑھ لیتے ہیں، کچھ جمعے کو پڑھ لیتے ہیں، کچھ عیدین کی پڑھ لیتے ہیں، یہ قائم کرنا نہیں ہے۔ قائم کرنا یہ ہے روزانہ پڑھی جائے، 5 وقت پڑھی جائے، ظاہری باطنی آداب کے مطابق پڑھی جائے اور ہمیشہ پڑھی جائے۔
اسے کہتے ہیں قائم کرنا۔ تو یہ دعا نہیں کی کہ مالک مجھے نماز پڑھنے والا بنا، یہ عرض کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مالک مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا پابند بنا دے۔ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، خود یہ نہیں کہ میں پڑھتا رہوں اور اولاد جدھر جاتی ہے جائے۔ قرآن مجید نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب باپ خود نماز پڑھ رہا ہے، والدہ پڑھ رہی ہے، نہ بیٹا پڑھتا ہے نہ بیٹی پڑھتی ہے، تو یہ وہ اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا۔ جہاں خود نماز پڑھنا ضروری ہے، وہاں اپنے جتنے بھی اہل خانہ ہیں، زیر کفالت ہیں، ان کو نماز کی تلقین کرنا، نماز کی ترغیب دینا، نماز پڑھنے کے لیے ان کو کہتے رہنا، یہ بھی اس کے فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں اکثر صبح کی نماز بچے نہیں پڑھتے، جگاتے رہو نہیں اٹھتے، والدین بھی سستی کر جاتے ہیں کہ رات کو دیر سے سویا تھا، پیپر کی تیاری کر رہا تھا، تھکا ہوا آیا ہے، فلاں کام کر رہا تھا، تو کہتے ہیں جی کیا کریں بچے اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمارے علماء نے لکھا ہے اگر یہی بچہ جو رات کو دیر سے آیا تھا، یا جو پیپر کی تیاری کر رہا تھا، یا جو بڑا مصروف تھا، رات کو بڑی دیر سے سویا، اللہ نہ کرے جس کمرے میں یہ سویا اس کمرے کو آگ لگ جائے، کیا اب بچے کو جگاؤ گے کہ نہیں جگاؤ گے؟ اس وقت بھی دل کو یہ کہہ کے تسلی دے دو گے کہ خیر ہے سویا رہے، رات کو بڑی دیر سے سویا ہے، بڑا تھکا ہوا ہے، یہ کہہ کے دل کو تسلی دو گے؟ نہیں دو گے۔ وہ نہ اٹھے تو کھینچ کے اٹھاؤ گے، تھپڑ مار کے اٹھاؤ گے کہ آگ لگی ہوئی ہے، مکان جل رہا ہے اور یہ جل جائے گا۔ اتنا احساس اسے ہے کہ دنیا کی آگ سے بچ جائے۔ کیا ماں باپ کو یہ احساس نہیں کہ میرا بیٹا آخرت کی آگ سے بچ جائے، دوزخ کی آگ سے بچ جائے؟ وہاں کی کوئی پرواہ نہیں، وہاں ہیلے بہانے سے اپنے دل کو تسلی دے کے کہہ دے میں تو پڑھ رہا ہوں، ابھی نوجوانی کی عمر ہے، کون سا بڑا ہو گیا ہے، پڑھ لے گا۔ یہ غفلت ہے، سستی ہے۔ جس کو بچپن سے آپ نماز کا پابند نہیں بنا سکے وہ آخر عمر تک کبھی پابند نہیں بنے گا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو نماز کا کہو، 10 سال کا ہو کہ نہ پڑھے اسے مار کے نماز پڑھاؤ تاکہ اس کی عادت بن جائے۔ تو جس باپ کو جس ماں کو یہ فکر ہے کہ میرا بیٹا دنیا کی آگ سے بچ جائے، اس کو یہ فکر بھی لازمی ہونی چاہیے کہ میری اولاد آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے، آخرت کی آگ سے بھی بچ جائے۔ سرکار کا یہ فرمان ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، جہنم کے اس دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے جہنم میں جانا ہے۔ اگر یہ وعیدیں ہمیں یاد ہوں، سرکار کے یہ ارشادات ہمارے سامنے ہوں، ہم کبھی غفلت، سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ سبق دیتی ہے، خود نمازی بن جانا ہی کافی نہیں، جو زیر تربیت ہیں، زیر کفالت ہیں، ان کو نمازی بنانا بھی ضروری ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور ہمارے علماء تفسیر نے یہاں پہ ایک بڑا پیارا نقطہ بھی لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں رب قبول فرماتا ہے، ان میں سے ایک وہ والدین بھی ہیں جو اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے تو رب قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تو ہمارے علماء تفسیر نے لکھا ہے والدین کی مانگی ہوئی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں خود اپنے لیے دعا مانگی کہ مالک مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی پابند بنا، ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار عالم ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور آگے بھی دعا مانگی رب اغفر لی ولوالدی، پروردگار عالم میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سارے مسلمانوں کی بخشش فرما۔ کب؟ یوم حساب، قیامت کے دن جب انہیں بخشش اور مغفرت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہ دعا انہوں نے مانگی۔ یہاں ایک دو مسئلے عرض کرنے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی گئی اس دعا سے، اور جو پہلی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ان دونوں دعاؤں میں جمع کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ وہاں بھی یہ ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما، ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اور یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔
اس سے دعا کا ایک ادب ہمیں سکھایا گیا کہ جب بھی دعا مانگو تنہا اپنے لیے نہ مانگو، محبوب کی ساری امت کے لیے مانگو۔ جب سب کے لیے دعا مانگو گے اس کا مطلب ہے آپ دوسروں کا بھلا چاہ رہے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے ان احسنتم احسنتم، کہ جب تم کسی کا بھلا چاہو گے، کسی کی اچھائی چاہو گے، تمہارے ساتھ بھی اچھائی ہو جائے گی۔ جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے اس کا اپنا بھلا ہو جاتا ہے، جو دوسروں کی خیر چاہتا ہے اس کی اپنی خیر ہو جاتی ہے، اور جو دوسروں کو تنگ کرنے کی کوشش کرے، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے، پریشان کرنے کی کوشش کرے، وہ خود سکھی نہیں رہ سکتا۔ وہ یہ سمجھے کہ میں کسی کو پریشان کر کے خود سکھی رہوں گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ان دعاؤں سے ہمیں ایک سبق ملا کہ جب بھی دعا مانگی جائے، دعا سب کے لیے مانگو، سرکار کی ساری امت کے لیے مانگو۔ پروردگار عالم کو یہ عمل پسند ہے، بلکہ سرکار کی رضا حاصل کرنے کے ہمارے علماء نے جو طریقے بتائے ہیں ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو چاہتا ہے رب کے محبوب مجھ سے راضی ہو جائیں اور رب کے محبوب کی نگاہ کریمانہ میری طرف متوجہ ہو جائے، اسے چاہیے وہ رب کے محبوب کی امت سے پیار کرے، امت کو دکھیا نہ کرے، تکلیف نہ دے، ان کو راحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کرے، ان سے پیار کرے۔ جو سرکار کی امت سے پیار کرتا ہے رب کے محبوب اپنے اس امتی سے پیار فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ قرآن مجید میں 24ویں سپارے میں پروردگار عالم نے ان فرشتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ رب العزت کے بہت مقرب ہیں۔ فرشتے سارے ہی مقرب ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن فرشتوں میں بھی درجات اور مراتب ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کو پروردگار عالم نے عرش الہی اٹھانے کی سعادت عطا فرمائی ہے، انہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، اس کا طواف کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جہاں دیگر دعائیں کرتے ہیں ایک دعا یہ بھی کرتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں وہ فرشتے جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے اور جو اس کا طواف کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عرش کو اٹھایا ہوا ہے، طواف کر رہے ہیں، اور قولی عبادت کیا ہے؟ زبان کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اور کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید فرماتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ سرکار کی امت کا شرف ہے، یہ شان ہے اس امت کی۔ پروردگار عالم انہیں نوازنا چاہتا ہے، اور رب نے انہیں نوازنے کے لیے مقدس ترین فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ عرش الہی کو اٹھانا بھی ان کی ڈیوٹی ہے، طواف کرنا بھی ان کی ڈیوٹی ہے، تسبیح و تحمید کرنا یہ بھی ان کی ڈیوٹی ہے، محبوب کی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو سرکار کی امت کو دعاؤں میں شامل کرنا یہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کا، اس کے محبوب کی رضا حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ دوسرا مسئلہ ایک اور وہ بھی عرض کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں یہ دعا کی تو سب سے پہلے رب اغفر لی، مالک مجھے بخش دے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے جو بخشا ہوا کسی کے لیے دعا کرتا ہے پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول فرما کے جن کے لیے دعا کرتا ہے ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو دعا کی ضرورت اپنے آپ کو بھی ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے رب اغفر لی، مالک مجھے بخش دے، اور وہ قبول فرما کے جب بخشش فرما دے گا، اب اس کے بعد جس کے لیے دعا کی جائے گی مالک ان سب کی بخشش فرما دے گا۔ اور تیسرا مسئلہ اسی دعا سے یہ بھی معلوم ہوا، اولاد کے لیے اس کے فرائض میں اور اس کی ذمہ داریوں میں یہ ایک فرض یہ بھی ہے، ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، وہ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں یہ دعا مانگی رب اغفر لی ولوالدی، پروردگار عالم میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما۔ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ اولاد کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، ان کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اور ہمارے علماء تفسیر نے یہاں پہ لکھا ہے اگر کسی بیٹے کے والدین دنیا میں اس سے ناراض چلے گئے، ان کی زندگی میں اس کی زندگی اچھی نہیں تھی، ان کی بات نہیں مانتا تھا، فرما برداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا تھا، والدین اس سے ناراض چلے گئے،
فوت ہو گئے ہیں، بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور کتنی بڑی دولت تھی میرے پاس، میں قدر نہیں کر سکا۔ اب خیال آیا اب اگر اپنے والدین کو راضی کرنا چاہے تو کیا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ طریقہ ہے کہ جب بھی دعا مانگے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا مانگتا رہے، ایصال ثواب کرتا رہے، کچھ نہ کچھ پڑھا کے بخشتا رہے۔ اور یہ دعا رب اغفر لی ولوالدی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ پڑھتا رہے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہے۔ پروردگار عالم قیامت کے دن اس کو نافرمانوں سے نکال کے فرما برداروں کی صف میں شامل کر دے گا، بدبختوں سے نکال کے خوش بختوں میں شامل کر دے گا، جہنمیوں سے نکال کے جنتیوں میں شامل کر دے گا، جو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتا رہے۔ تو والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے، فوت ہونے کے بعد ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے، جیسے زندگی میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ زندگی میں ان کے حقوق تھے۔ فوت ہونے کے بعد بھی کچھ حقوق ہیں، اور ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ فرما بردار اولاد، سعادت مند اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے۔ اور ایک مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا، بعض ذہنوں میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین تو مسلمان نہیں تھے، تو یاد رکھیے قرآن مجید میں والدین کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ اب استعمال ہوا ہے، ایک لفظ والد استعمال ہوا ہے۔ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جہاں قرآن میں یہ ذکر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، آزر بت پرست بھی تھا اور بت بنانے والا بھی تھا، بت بناتا، بتوں کی پرستش کرتا، بت بیچتا بھی تھا، تو آپ نے اس سے کہا تھا آزر سے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے یہ کہا۔ تو کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ ان کا والد تو آزر ہے، اور آزر تو بت پرست تھا، مشرک تھا، مشرک کے لیے تو دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے، تو پھر یہاں آپ نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو یاد رکھیے لفظ اب باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تایا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں پہلے سپارے میں ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لأبیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت کیا تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ایک باپ کو دنیا سے جاتی ہوئی اگر فکر ہے تو یہ فکر نہیں کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے، فکر ہے تو یہ جو سبق دے کے ان کو گیا ہوں میرے جانے کے بعد یہ بھول تو نہیں جائیں گے۔ انہوں نے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یہاں لفظ آبا استعمال ہوا ہے جو اب کی جمع ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی کا نام حضرت اسحاق ہے، آپ کے تایا جان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، آپ کے دادا جان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان سب کے لیے لفظ اب استعمال ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا اب کا لفظ جیسے باپ کے لیے بولا جاتا ہے ایسے ہی تایا کے لیے، ایسے ہی دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن لفظ والد جو ہے یہ حقیقی باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ نہ تایا کے لیے، نہ دادا کے لیے، نہ کسی اور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں وہ لفظ اب استعمال نہیں فرما رہے، لفظ والد استعمال فرما رہے ہیں۔ اور یہ دعا اس وقت مانگی جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر چکے تھے اور عمر کے آخری حصے میں مانگی، اور اس کے بعد دنیا میں کچھ عرصہ رہے، پھر دنیا سے تشریف لے گئے، تو معلوم ہوا آپ کے والدین وہ مشرک نہیں تھے، وہ موحد تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ دعا مانگ رہے ہیں تو لفظ والد استعمال کر کے بتا رہے ہیں جن کے لیے میں دعا مانگ رہا ہوں رب نے انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اور یہ مسئلہ اس لیے بھی عرض کیا ہے کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میرے والد گرامی حضرت عبداللہ تک، اور حضرت حوا سے لے کے میری والدہ محترمہ حضرت آمنہ تک، میرے پورے سلسلہ نسب کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کی پلیدی سے پاک رکھا ہے۔ یہ سب موحد تھے، توحید کے قائل تھے، تو سرکار کا پورا نسب نامہ اس میں کوئی مشرک اور کوئی بت پرست نہیں آتا۔
اگر ان کے والد کو معاذ اللہ مشرک مانا جائے تو پھر تو سرکار کی سلسلہ نسب میں کوئی مشرک آ جائے گا، اور یہ سلسلہ نسب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نسب کو یہ طہارت عطا فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ کی ولادت باسعادت تک نہ آپ کا کوئی والد نہ آپ کی کوئی والدہ شرک کی نجاست سے وہ کبھی بھی آلودہ نہیں ہوئی۔ تو یہ جامع دعائیں قرآن و حدیث نے میں بتائی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ یہ عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ عموماً یہ دعا لوگوں کو نہیں آتی، یاد کر لیں، کبھی کبھی پڑھ بھی لیا کریں کہ سرکار کے پیارے یار غار اور یار مزار نے پوچھا تھا، رب کے محبوب نے سکھائی تھی، آقا کوئی ایسی دعا فرمائیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ سرکار نے فرمایا دعا مانگا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، پروردگار عالم میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ اور یہاں یاد رکھیے یہ ظلم کا لفظ نسبت بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے اور ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار عالم ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اب یہ پڑھ کے ہم معاذ اللہ انہیں ظالم نہیں کہہ سکتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار عالم تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ یہ پڑھ کے معاذ اللہ انہیں ظالم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سرکار نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، پروردگار عالم میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ یہ پڑھ کے انہیں بھی ظالم نہیں کہہ سکتے۔ شخصیت بدلنے سے، نسبت بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ جب ظلم کی نسبت ان پاک ہستیوں کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا یہ انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہا درجے کی ان کی عاجزی ہے کہ یہ گناہوں سے، وہ تو نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہوئے یا حضرت یونس علیہ السلام، وہ تو نبی ہے، نبی تو ویسے بھی معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تو نہیں، سرکار کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحابی محفوظ عن الخطا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، مالک میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، بڑے گناہ ہو گئے مجھ سے، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ولا یغفر الذنوب الا انت، مالک میری مغفرت فرما دے، مجھ پر رحم فرما، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشہد میں درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ یاد ہو تو پڑھ لیا کریں، نہیں یاد تو وہ جو پہلی دو دعائیں ہیں وہ بھی بڑی جامع دعائیں ہیں، ان کو آپ پڑھتے رہیں۔ دین دنیا کی ساری بلائیاں، ساری خیریں ان کے اندر موجود ہیں، یہ ایک مرتبہ بھی قبول ہو گئیں، پروردگار عالم دارین کی یہ سعادتیں ہمیں عطا فرما دے گا۔ دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ سلام کا حکم، سلام کے بارے میں ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے، جب دائیں طرف منہ کر کے پڑھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس وقت نگاہیں اپنے کندھوں کی طرف ہو۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ سلام پھیرتے ہیں کندھوں کی طرف نہیں دیکھتے، گردن آگے کر کے نمازیوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت کے مطابق یہ ہے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف منہ پھیرا تو اپنی نگاہیں دائیں کندھے کی طرف، اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف منہ پھیرا تو بائیں کندھے کی طرف اپنی نگاہیں رکھنی ہے، آگے گردن کر کے لوگوں کو نہیں دیکھنا۔ اور یہ سلام جس وقت بھی آپ پڑھیں گے آپ نماز سے نکل جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکبیر تحریمہ نماز میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ جب نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں اب نماز میں داخل ہوگے، اور سلام جب کہیں گے یہ نماز سے نکلنے کا دروازہ ہے۔ سلام کہتے ہی آپ نماز سے نکل جائیں گے، اور جب نماز سے آپ نکلیں اس وقت سلام کہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت سلام کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، فرماتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز کے اندر شامل ہوئے تھے تو گویا مخلوق سے کٹ کے اپنا تعلق صرف ذات باری تعالیٰ سے قائم کیا تھا۔ بڑے دور گئے ہوئے تھے، بڑی تعریف کی، بڑی عاجزی کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت کچھ طلب کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب تشہد درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگی،
پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو گویا اب وہاں سے بارگاہ سے لوٹ کے پھر اس دنیا کی طرف آ گئے ہیں، اب توجہ اس طرف ہو گئی ہے۔ اور اس وقت سلام کہنے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب دائیں طرف سلام کہو، جو دائیں طرف فرشتے موجود ہیں کرامن کاتبین جو انسان کی نیکیاں برائیاں لکھتے ہیں، یہ نیت کر لو کہ میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ اگر جماعت ہے، امام کے ساتھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، امام یہ نیت کر لے میرے دائیں طرف جتنے نمازی ہیں، میں اپنے فرشتوں کو بھی، جتنے نمازی ہیں ان کو بھی، ان کے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے جتنے فرشتے سب کو سلام کر رہا ہوں۔ اور جب بائیں طرف سلام پھیرے، یہ نیت زبان سے نہیں کرنی، ذہن میں یہ ہو۔ زبان سے اگر غیر عربی کوئی لفظ کہیں گے نماز ٹوٹ جائے گی، یہ زبان سے نہیں کہنا، ذہن میں یہ ہو۔ جب بائیں طرف ہو تو بائیں طرف جتنے فرشتے ہیں میرے موجود، مقتدی موجود ہیں، ان کے جتنے فرشتے ہیں میں سب کو سلام کر رہا ہوں۔ اور ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے جب کوئی یہ نیت کرے گا وہ فرشتے اس کے سلام کا جواب دیں گے، یہ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت ہو۔ وہ جواب میں کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم پر بھی سلامتی اور رحمت ہو۔ اور جب یہ معصوم مخلوق کسی کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرے گی، رب اس خوش نصیب کو سلامتی بھی عطا فرما دے گا، رحمتیں بھی عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اس وقت سلام کرنا اور سلام میں ذہن میں یہ رکھنا، یہ ایک بہت بڑی سعادت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اب سلام پھیر لیا، نماز سے باہر آ گئے، اب ہمیں ہماری شریعت کیا تلقین کرتی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد دعا سے پہلے بھی کچھ کرنا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ قرآن حکیم نے بتایا، سرکار کے ارشادات نے بھی بتایا۔ قرآن مجید میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمت نے جہاں حج کے مناسک کا ذکر آیا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اس آیت کے تحت ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں۔ فرماتے ہیں کہ رب نے یہ حکم دیا کہ جب حج کے مناسک ادا کر چکو، عرفات میں گئے، مزدلفہ میں گئے، پہلے عرب میں یہ طریقہ تھا کہ جب وہ مزدلفہ میں آتے، حج سے فارغ ہوتے، اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے۔ کوئی کہتا میرا باپ بڑا سخی تھا، کوئی کہتا میرا دادا بڑا بہادر تھا، اتنے قتل کیے، یہ کیا وہ کیا، اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے، بآواز بلند کرتے، اونچی آواز سے۔ قرآن حکیم نے انہیں بتایا کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے، حج ادا کیا ہے، اور حج ادا کرنے کے بعد ذکر اپنے باپ دادا کا کرتے ہو۔ قرآن نے یہ کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کا ذکر کرو اس طرح جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت راضی فرماتے ہیں قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے عبادت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرو، حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کا حکم اس وقت دیا جب وہ ایک عبادت سے فارغ ہوئے، اور ذکر کرنے کے بعد پھر یہ آیت آگے آتی ساتھ ہی وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یہ دوسرے سپارے میں جہاں حج کے مناسک کا ذکر، اس کے بعد ذکر الہی کا حکم، اور اس کے بعد دعا مانگنے کا حکم۔ تو حضرت راضی نے اس ترتیب سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جب کسی عبادت سے فارغ ہو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد پھر دعا کرو۔ جب یہ دعا کرو گے تو یہ آداب پائے جائیں گے، رب تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو نماز پڑھنے کے بعد ذکر کریں، عبادت کے بعد ذکر کے بعد دعا، یہ دعا کی قبولیت کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک اہم ذریعہ ہے۔ 5ویں سپارے میں رب نے یہ حکم دیا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز پڑھ چکو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو تب بھی کرو، بیٹھے ہو تب بھی کرو، کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے تب بھی کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ قرآن حکیم نے حکم دیا۔ اب ذکر الہی بھی کرنا ہے، اور حدیث شریف میں بڑے اذکار ہیں۔ ایک سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر ایک دفعہ، اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنا، یہ بھی سرکار کا ارشاد ہے، سرکار کی سنت بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا طویل ذکر ہے، لوگوں کو سارا یاد نہیں ہوتا، تو لا الہ الا اللہ کہہ دینا، اس کو افضل الذکر کہا گیا ہے، یہ بھی سنت پہ عمل ہو جائے گا، یہ ذکر کرو۔ اور ذکر کے بعد کچھ اور بھی کرنا ہے۔ امام سخاوی عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع درود شریف کے حوالے سے جو کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا بڑا پیارا۔ اور علامہ ابن قیم جوزی نے جلاء الافہام کے اندر، جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں جو ان کے امام گزرے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے
فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم ہیں، ایک مرتبہ بیٹھے اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے۔ حضرت شیخ شبلی ان کے پاس آئے رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ شبلی اکابر بزرگوں میں سے ہوئے ہیں، اہل بغداد، یہ مجذوب قسم کے تھے، لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے تھے۔ یہ ان کی خدمت میں آئے، وہ پڑھاتے پڑھاتے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کو اٹھ کے ملے، پیشانی کے درمیان بوسہ دیا، اپنے پاس بٹھایا، بڑی شفقت سے پیش آئے۔ جب حضرت شیخ شبلی اٹھ کے چلے گئے تو شاگردوں نے کہا حضور آج تک آپ کا یہ معمول ہم نے نہیں دیکھا، بڑے بڑے دنیا دار بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، آپ پڑھاتے ہوئے کبھی کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، کسی کا اتنا لحاظ نہیں کیا۔ حضرت شیخ شبلی یہ تو ایک دیوانہ ہے، مجذوب ہے، یہ آئے تو آپ نے ان کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے بھی ہو گئے، پیشانی کو بھی چوما، اپنے پاس بٹھایا، بڑی شفقت فرمائی، سبب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے شبلی کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہے جو میں نے سرکار مدینہ کو ان کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاگردوں نے پوچھا کہ کیا دیکھا ہے؟ حضرت ابو بکر بن مجاہد ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو روحانی طور پر رب نے یہ شان عطا فرمائی کہ ان کو سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا مقام اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، یہی شیخ شبلی آئے، سرکار کھڑے ہو گئے، سرکار نے ان کی پیشانی کو چوما اور سرکار نے بڑی شفقت فرمائی۔ تو میں نے بھی پوچھا یا رسول اللہ ہم اور تمام اہل بغداد انہیں دیوانہ کہتے ہیں، آپ نے اتنا کرم کیوں فرمایا؟ سرکار نے فرمایا مجھے شیخ شبلی بہت اچھا لگتا ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا کس عمل کی وجہ سے؟ فرمایا یہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آخری دو آیتیں ہیں، سرکار کی تعریف سنا پروردگار عالم نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد شبلی یہ آیتیں پڑھتا ہے اور پھر 3 مرتبہ مجھ پہ درود ندائیہ پڑھتا ہے۔ کون سا درود ندائیہ؟ سرکار نے فرمایا یہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، ان الفاظ کے ساتھ، چونکہ یا محمد ہے سرکار کو ندا کی گئی ہے، تو سرکار نے فرمایا یہ آیتیں پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یہ درود ندائیہ پڑھتا ہے، اس کا یہ عمل مجھے پسند ہے، اس لیے میں نے اس پر توجہ فرمائی، خصوصی کرم فرمایا اور میں نے اس کی پیشانی کے درمیان بوسہ دیا ہے۔ تو ہمارے علماء نے لکھا ہے یہ عمل سرکار کو پسند ہے، اگر یہ آیتیں کسی کو یاد ہو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ یہ پڑھ لیا کرے، اللہ رب العزت اس کو محبوب کی بارگاہ کا قرب عطا فرما دے گا۔ تو سلام پھیرنے کے بعد ذکر بھی کرنا ہے، ذکر کے بعد ہو سکے تو درود شریف بھی پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگنی ہے، اور دعا کے آداب میں سے آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے ہمیں بتایا دعا کیسے مانگنی ہے۔ آپ نے فرمایا جب نماز پڑھو الصلاۃ مثنی مثنی، 2 رکعتیں کر کے پڑھو، یعنی نوافل جب بھی پڑھو، باقی جو فرائض 4 ہیں 3 ہیں 2 ہیں وہ دوسری طرح پڑھے جائیں گے، جو نوافل پڑھو سرکار نے فرمایا 2 رکعتیں کر کے پڑھو، وتشہد کل رکعتین، 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھو، اور تشہد پڑھنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا اس میں عاجزی کرو، انکساری کرو، تشہد کے بعد سلام پھیرو، اور سلام پھیرنے کے بعد کیا کرو؟ ثم تقنعوا یدیک، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، یہ ادب بتایا گیا، ہاتھ اٹھاؤ۔ اور حضرت فضل بن عباس ترجمہ کرتے فرماتے ہیں تقنعوا کا مطلب ہے ترفع یدیک، اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ رب کی بارگاہ میں، ہتھیلیوں کا رخ اپنے چہرے کی طرف کرو اور ہاتھ پھیلا کے یقول یا رب یہ کہو اے اللہ میری یہ حاجت پوری فرما، اے اللہ میری یہ مدد فرما، ضرورت پوری فرما۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا یہ کرنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ پھیر لو، اور آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا نہیں کرے گا فَهُوَ كَذَا وَكَذَا، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، یعنی سرکار نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا نماز کے بعد ذکر، درود شریف، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، یہ دعا کے قبولیت میں سے اللہ رب العزت کے محبوب کے بتائے وہ طریقے ہیں، اگر ان شرائط کی پابندی کی جائے گی دعا قبول ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار سے ثابت نہیں ہے، حالانکہ ان کے مولانا گزرے ہیں، مولانا ثناء اللہ امرتسری، یہ امرتسر کے علاقے کے تھے، انہوں نے ایک فتاویٰ لکھا، فتاویٰ ثنائیہ، ان سے کسی نے پوچھا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا
یہ ثابت ہے کہ نہیں؟ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے کہا یہ سرکار کے قول سے بھی ثابت ہے، سرکار کے فعل سے بھی ثابت ہے، یعنی محبوب نے فرمایا بھی ہے، محبوب نے عمل بھی کیا ہے۔ تو عاجزی اور انکساری اسی میں ہے، ہاتھ اٹھا کے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ نماز کا جو ذکر ہم نے شروع کیا تھا طہارت سے، الحمدللہ آج سلام اور دعا پر آ کے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ کچھ اور مسائل ہیں، آئندہ جمعۃ المبارک کو دیکھیں گے انشاءاللہ، نماز کے حوالے سے ہی کچھ باتیں اور بھی عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آداب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔